ناظرین، طارق فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ رب کائنات کے بابرکت نام سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، جس کی ذات پوری کائنات پر محیط ہے، لیکن وہ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ ناظرین، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ صرف ایک چیز سے مطمئن ہوتا ہے، اور وہ ہے امید، کیونکہ امید ایک ایسا طاقتور جذبہ ہے جو ہمیں ہماری کامیابی کا یقین دلاتا ہے اور ہمیں ہماری منزل تک پہنچنے کا اعتماد دیتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اگر نا امیدی جو ہے اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ حالت کرب میں رہتا ہے، حالت اضطراب میں رہتا ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو کسی بھی معاشرے کے لیے ایسے لوگ اثاثہ ہوتے ہیں جو درد کے صحراؤں میں بیٹھ کے نخلستانوں کی خبر دیتے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہیں جن کا پیشن اسٹرالوجی ہے، اور وہ اپنے علم کی وجہ سے لوگوں میں امید بانٹتے ہیں اور ان کا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیتے، اور وہ ہیں ڈاکٹر عمر فاروق صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ سر شکر اللہ کا، یہ تو آپ کی ذرا نوازی ہے، ورنہ طارق صاحب میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، جو علم ہے جی صرف اللہ کے پاس ہے، جی بالکل علیم ذات وہ ہے، جی لیکن دنیا میں رہتے ہیں، اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اللہ کے حکم سے یہاں سے چلے جانا ہے۔ بات آپ کی بڑی قیمتی ہے جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کسی ایک بندے کو اچھا مشورہ ہی دے دیا جی تو میں سمجھتا ہوں آپ نے بڑی خدمت کی۔ جو آپ نے بات کی کہ امید کی، جی وہ واقعی امید بہت زبردست چیز، اور اس دنیا میں جو ہونا ہے اللہ کے حکم سے جی ہونا ہے۔ بالکل سر۔ ایک خاتون ہماری برادری کی، ارائیں برادری سے بلانگ کرتی، لاہور سے، وہ بیچاری مجھے فون کیا کرتی کہ ڈاکٹر صاحب میری 2 بیٹیاں ہیں، ان کے رشتے ڈھونڈ رہی ہوں، رشتہ نہیں ہو رہا، بڑی کا رشتہ ہوا تھا 2 سال رہا پھر ٹوٹ گیا۔ میں سے ذائچہ بھی بنوایا، میں نے جو ذائچے میں باتیں نظر آئیں وہ ان کو بتا دیں۔ بہت زیادہ ڈپریس تھیں کہ شادی کب ہوگی۔ ود ان اے ایئر، 1 سال کے اندر اندر ان کی شادیاں ہو گئی، دونوں بچیوں۔ اچھا اب وہ لاہور جب میں گیا مجھے ملنے آئیں تو بڑی خوش تھی۔ میں نے کہا باجی مجھے اب ایک بات بتائیں، آپ کو اتنا پریشان رہ کے ملا کیا؟ اللہ کا فیصلہ قوی ہے، اللہ کا فیصلہ غالب ہے۔ کیا آپ نے لڑکے والوں کو کہا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ آگے شادی کر لیں؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب، وہ خود آئے۔ میں نے کہا انہیں اللہ نے بھیجا۔ تو سر بات یہ ہے طارق صاحب، آپ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کام لیتا ہے، یہ اللہ کی آپ پہ عنایت ہے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، بالکل۔ اس نے جیسے اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پیغمبر ہوتا ہے، جی ایک پیغام لے کے آتا ہے، جی بالکل اگر اللہ نے آپ کو اس قابل بھی کر دیا تو یہ اس کی عنایت ہے۔ جی بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ لوگ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں، تو کوئی بھی آدمی پورا نہیں ہے، کہیں آنکھیں تو کہیں چہرہ نہیں ہے۔ تو زندگی جو ہے وہ امپرفیکٹ ہے، پرفیکٹ نہیں ہے۔ محبت ہو، تعلق ہو، وجود ہو، تو کسی کے پاس کوئی چیز ہے، کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر کسی کے پاس وہ ذائچہ پیدائش نہیں ہے، وہ ڈپریس ہے، تو ایسے شخص کو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ بالکل جی طارق صاحب، یہ تو دیکھیں اکثر لوگوں کے پاس جی ان کا وقت پیدائش، ان کا تاریخ پیدائش نہیں ہوتا۔ جی اب یہ چیزیں وہ ہیں، آپ کو ایک عمر کا حصہ لگتا ہے، چلتے چلتے ویریفیشن کرتے کرتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جب یہ ستاروں کے حساب سے بہت ساری چیزیں کیلکولیٹ کر کے دیکھیں، جی وہ بات وہیں تھی۔ جی تو میں نے ان کے اسم اعظم اسی ستارے کی جو حروف کی تقسیم ہے اس کے حوالے سے تلاش کیے، جو جی ہمارے ساتھ نے قاعدہ بتایا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے چینل پہ سارے ستاروں کے برجوں کے اسم اعظم رکھ دی۔ جی تو یہ جو تھوڑا علم بھی بتاتا چلوں کہ 12 برج ہیں، جی
اور ہر سورج اور چاند کے علاوہ ہر ستارے کو 2 برج ملے ہوئے. اب اس کے اسم اعظم ستاروں کے حساب سے میں نے لکھ دی ہیں. اگر کوئی ہمارا دوست، ہمارا عزیز، ہمارا بھائی پریشان ہے تو یہ جتنے بھی اسماء گرامی اللہ تعالیٰ کے میں نے لکھے ہیں، اسماء حسنہ لکھے ہیں میں نے، جی یہ ان کا ورد شروع کر دے وہ. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ پیدا تو اسی آسمان کے کسی حصے کے سامنے ہوا، کسی برج کے وقت میں پیدا ہوا. جی یہ ہو بالکل. ہی نہیں سکتا جی دنیا کی کوئی چیز اس برج کے وقت میں نہ پیدا ہوئی. جی بالکل. تو جب وہ ورد کرے گا، پڑھے گا، تو جو اس کا حصہ ہے وہ اس کو پازیٹیو رسپانس کرے گا. صحیح. تو انشاءاللہ وہ مشکلات میں سے نکل آئے گا. اور طارق صاحب، انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ذکر میں مطلب اس کا وقت ضرور رکھے، جی اللہ کا ذکر کرے. جس سے آپ کو کام ہوتا ہے آپ اس کے پاس جاتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے جی. آپ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. جی بالکل. کوئی اور پرابلم آتا ہے اور کہیں جاتے ہیں. تو ہمارا جو اصل مالک اور خالق اللہ ہے، جی تو کیوں نہ ہم اس کا ذکر کریں. جی بالکل. اس کا ذکر کریں، انشاءاللہ سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. یہ ڈاکٹر صاحب اسٹرالوجی آپ جیسے فرماتے ہیں کہ آپ کے مطلب 14 استاد ہیں اس فیلڈ میں مختلف جو آپ نے علوم حاصل کیے، اور اسٹرالوجی جو ہے وہ ایک ڈیٹا کلیکشن، ایک علم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹرالوجی از اے بلینڈ آف وزڈم، نالج، گٹ فیلنگ، انٹیوشن، مطلب یہ سب چیزوں کا ایک ایکسپیرینس، اس سب کا ایک بلینڈ ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ علم کے ساتھ ساتھ ان میں سے کون سی چیز کو زیادہ یوز کرتے ہیں یا وہ آپ پہ وارد ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، میں عرض کرتا ہوں، کوئی بھی انسان جی کسی بھی سائنس پہ جب تحقیق کرے گا جی تو اسے اللہ مل جائے گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی میں نے جب اسٹرالوجی پہ غور کیا اور پڑھا، اس کو ستارے پڑھے، بروج پڑھے، ان کا علم حاصل کیا، تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کو سمجھنے کی مطلب بہت ضرورت ہے. جی تو یہ جو میں نے تحقیق کی، جو میں اب لکھوں گا انشاءاللہ اپنی کتاب میں، تو میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے، آپ ایسے سمجھیے طارق صاحب، آسمان کے اوپر ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے جو چل رہا ہے جس سے ہم اندازہ اخذ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بے مقصد کوئی چیز پیدا نہیں کی. جی بالکل. ٹھیک ہے نا جی. تو جب آپ کوئی بھی علم سیکھیں گے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا تو آپ نے بہت اچھا کام کیا. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، میجورٹی لوگوں کو یقین ہوتا ہے ہم پہ جادو کیا ہو. جب میں ذائچہ بناتا ہوں، ذائچہ کہتا ہے کوئی جادو نہیں. پھر وہ مجھ سے پوچھتے ہیں مسئلہ کیا ہے. اب ہم ذائچے میں مسئلہ ڈائگنوز کرتے ہیں، کیا یہ جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، نظر لگی ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہے. تو پھر ہم اس کو ذائچے کے مطابق بتاتے ہیں اور اس کے جو علاج ہمیں پتہ ہے وہ بتاتے ہیں. الحمدللہ لوگ بالکل صحت یاب ہو جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ڈاکٹر صاحب ابھی جو ہمارے پاس جو کرنٹ سنیریو چل رہا ہے، تو منیر نیازی کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، جب ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. ڈاکٹر صاحب پورا ملک جو ہے وہ سیلاب میں گھرا ہوا ہے، اور وہ شخص جس نے بلین ٹری منصوبہ دیا، جس نے ڈیمز بنانے کا آغاز کیا، اور جس نے لوگوں کو ایک امید دی، حوصلہ دیا، ہم نے اس کو جیل میں بند رکھا ہوا ہے. تو اس حوالے سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا عمران خان آج کل کن حالات میں ہیں. مختلف ریومرز ہیں کہ وہ خدا نخواستہ بیمار ہیں یا کیا ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی طارق صاحب، بات یہ ہے، جب میں خان صاحب کا ذائچہ دیکھتا ہوں، عمر کے جس حصے میں وہ ہیں، جی وہ بہت کم لوگوں کو اتنا حصہ عمر کا ملتا ہے. جی ہمارے ذائچے میں تیسرا دور ستاروں کا کم لوگوں کو ملتا ہے. جی تو خان صاحب کے ذائچے میں تیسرے دور کا آغاز ہو چکا ہے. صحیح. اب انہوں نے اس وقت میں اپنا عروج بھی دیکھا، وزیر اعظم پاکستان بھی بنے، جی نئے نئے سیاست میں آئے، اور انہوں نے عوام کی خدمت کا جو وہ کر سکتے تھے وہ کیا. ابھی جو صورتحال ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ ان کو بلا وجہ
جیل میں رکھا ہوا ہے. میں جب ان کا ذائچہ پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں بڑا اسٹرانگ ہے. لوگ نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں اسٹرانگ ہے، وہ جیل میں ہے. اب میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے ایک بندے پہ 200 مقدمے کے قریب قائم کیے گئے اور اس وقت 1 بائی 1 وہ سارے مقدمے پہلی بات یہ ختم ہو گئے. اب جی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، چھوٹا سا ایک جھوٹا مقدمہ ہے جو اگر ججز آزاد ججز بیٹھ کے سنیں تو آپ سمجھیے کہ وہ 15 منٹ سے اوپر کی گیم نہیں ہے. جی بالکل. لیکن اپنے احباب کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ذائچہ پیدائش میں اگر آپ کے 6 اور 12ویں خانے میں ستارے نیگیٹو آئیں گے تو آپ جیل یا ہسپتال جائیں گے. جی اب آپ غور کیجئے میری بات کو تو طارق صاحب آپ کو پتہ چلے گا کئی لوگ بیچارے بہت صحت مند زندگی گزارتے ہیں، پھر انہیں کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، ہاسپٹل ایڈمٹ ہو جاتے صحیح. ہیں، آتے ہیں کچھ دیر کار رہتے ہیں، پھر ایڈمٹ ہو جاتے ہیں. جی بالکل صحیح. اب یہ زندگی کا اس کا ایک دور ہوتا ہے، اس نے ہسپتال میں یا جیل میں گزارنا ہوتا ہے، جو جیسے ستارے ہیں ویسا رزلٹ آتا ہے. صحیح. تو پہلی بات یہ خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں 6 خانے میں ستارے تھے لیکن وہ مطلب اتنے نیگیٹو نہیں تھے. لہٰذا ہمارا جو علم کہتا ہے کہ ان کو اب یہ جیل میں نہیں رکھ سکتے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کے 6 خانے سے تمام ستارے نکل کے جا چکے ہیں، 12ویں سے بھی نکل کے جا چکے ہیں. لہٰذا کسی بھی وقت انشاءاللہ وہ اب عوام کے درمیان ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور یقیناً سر دیکھیں یہ ایک ایسا سینیریو ہے کہ بدترین حالات میں ہمارے اوپر جو نااہل ترین حکمران ہیں وہ مسلط کر دیے گئے ہیں. جی تو ڈاکٹر صاحب کیا اگر عمران خان اس ٹائم پہ ہوتے، جو ہم سیلاب کی کنڈیشن ہے یا معیشت کے جو حالات ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے جس طرح انہوں نے کرونا میں پرفارم کیا کہ اس ٹائم انہوں نے ایک آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ دی اور انہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا، اور پھر بھی پاکستان کی پرفارمنس پوری دنیا میں پہلے نمبر پر تھی. تو اگر ان حالات میں عمران خان ہوتے تو کیا کرتے؟ انشاءاللہ وہ بہتر کرتے. وہ ایک میں عرض کرتا چلوں جی طارق صاحب، آپ یہ سمجھیے کہ یہ دنیا ایک سٹیج کی جیسے ایک ریلوے اسٹیشن. جی اب ریلوے اسٹیشن پہ ایک بندہ آ کے اترتا ہے، ایک اسی ٹرین میں چڑھ جاتا ہے. جی کسی کی اترنے کی منزل ہے، کسی کی چڑھنے کی منزل ہے. صحیح. تو یہ دنیا کا نظام یوں چل رہا ہے. صحیح. تو خان صاحب کا ذرا مشکل وقت تھا، جی اس میں سے نکل گئے ہیں. اب ان کی نالائکیاں اگر وہ، میں سمجھتا ہوں آپ کا جو سوال ہے وہ اگر یہاں ہوتے جی تو ان کی نالائکیوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ نالائق ترین انسان کون ہے. صحیح. تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کرونا میں انہوں نے پرفارم کیا، یہ تو لوگ کہتے تھے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جی بالکل. تو خیر انشاءاللہ خان صاحب اسٹرانگ آدمی ہیں، ذائچہ ان کا بہتر ہے. اور میں پھر وہی بات کروں گا جو ہم نے پہلے بھی کی کہ خان صاحب نے ایسا کام کیا کہ ہم ساری ایک قوم بن گئے ہیں. جب ہم قوم بن گئے تو ہماری ترقی ہماری منتظر ہے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ عمران خان نے اس قوم کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ متحد کر دیا. اسی لیے عمران خان اس قوم کے جو آرزوئیں ہیں، امنگیں ہیں، ان کے ترجمان ہیں. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے ویلیوبل ٹائم کا بہت شکریہ، اور ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہت بہتر ہوں گے، اور آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت روشن ہوگا. انشاءاللہ. اللہ نگہبان.